اللہ اللہ۔ پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل شروع میں وہ تھا ایک ہستی کے طور پر اور کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ دوسروں کو چاہتا تھا یا مخلوق، وہ چاہتا تھا کہ مخلوق اسے جان لے، اس لیے اس نے مخلوق کو تخلیق کیا۔ چنانچہ اس نے پہلی چیز جو تخلیق کی وہ قلم تھی، اور اس نے اسے کہا کہ وہ ہر وہ چیز لکھے جو وجود میں آئے، اس کی مرضی کے مطابق ہر چیز، وہ جو بھی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں فرمایا اللہ ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، دوسری روایت میں اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور اس کا تخت پانی پر تھا، اور اس نے کتاب میں سب کچھ لکھا، اور اسی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے قلم پیدا کیا، وہ کہتا ہے کہ اس کا عرش پانی پر جمع ہوا تھا۔ چنانچہ وہ جن علماء سے لیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے پہلے پانی پیدا کیا تھا، لیکن ہمارے پاس ابھی زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، کیونکہ آسمان اور زمین پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ معنی رکھتا ہے کیونکہ پانی ہر چیز کا سرچشمہ ہے۔ قلم کا طول و عرض کیا ہے، یہ کیسا لگ رہا ہے، ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ اس دنیا میں ہر قلم بہت مختلف نظر آتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ اب سوچ سکتے ہیں کہ یہ قلم کیسا ہوگا، اور کیا یہ قلم ان قلموں جیسا ہے جسے ہم لکھتے ہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیسا لگتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا کہ لکھ، اور قلم نے کہا اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے قلم سے فرمایا کہ ہر اس چیز کی تفصیل اور حکم لکھو جو قیامت کے قائم ہونے کا حکم ہے، یہاں تک کہ قیامت شروع ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اس کے علاوہ کسی اور چیز پر ایمان لاتے ہوئے مر جائے تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ چنانچہ قلم نے ہر وہ چیز لکھ دی جو اس وقت سے لے کر قیامت تک ہوگی، ہر ایک چیز۔ ہمیں اپنے رزق کی فکر ہے، رزق ہے جو اللہ ہمیں دے گا۔ ہمیں اپنی دولت کی فکر ہے، ہم ہر وقت کل کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ مستقبل میں ہم اسے کیسے بنائیں گے، پریشان اور گھبراہٹ اور پاگل۔ لیکن یہ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے مخلوق کا رزق لکھ دیا آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے۔ تمہیں جو کچھ ملے گا وہ آج سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے، لیکن آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے۔ یہ ایک مکمل معاہدہ ہے، آپ کو جو ملے گا وہ پہلے ہی لکھا ہوا ہے۔ پس وہ قلم جو آسمان و زمین سے 50,000 سال پہلے پیدا ہوا، اس نے اس میں لکھا جسے لوح المحفوظ کہا جاتا ہے، محفوظ اور محفوظ کتاب۔ اللہ تعالیٰ اسے لوح المحفوظ کہتے ہیں کیونکہ یہ کسی بھی تبدیلی سے محفوظ ہے، اور اس نے محفوظ کتاب تک رسائی سے بھی محفوظ رکھا ہے، انسانوں سے نہیں، جنوں سے نہیں، فرشتوں سے بھی نہیں۔ لوح المحفوظ تک صرف اللہ کی رسائی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے قرآن میں کئی بار پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کتاب مبین اممین مبین کہتا ہے، اس کتاب میں کچھ بھی مبہم نہیں ہے، یہ ہر چیز کو قطعی طور پر دستاویز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کتابین مستحور ایک ایسی کتاب قرار دیا ہے جس کی کوئی چھوئی نہیں ہے، تو اسے کبھی چھوا نہیں گیا، یہ ایک خاص قسم کی کتاب ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ اس کتاب سے کوئی علم غائب نہیں ہے، اس کتاب میں سب کچھ ہے۔ جیسا کہ اللہ ہمیں درخت سے گرنے والا ایک پتا بھی بتاتا ہے۔ اب سوچئے کہ یہ کتنا غیر معمولی ہے، درخت سے گرنے والا پتا، یہ کس رفتار سے گرے گا، کس قسم کا پتا ہوگا، کس زمین پر گرے گا، اس کا کیا بنے گا، کون اسے اٹھائے گا؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ کب تحلیل ہوگا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اندر ہے، محفوظ، سب کچھ اس محفوظ کتاب میں ہے۔ سب کچھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، وہ ہوگا۔ اور اب جانتے ہیں، ہمارے پاس اس کی تفصیل کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں ہے، کثرت سے آنے والا گھر جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور یہ براہ راست اللہ عز و جل کے عرش کے نیچے محفوظ ہے، 7ویں آسمان پر براہ راست اللہ سبحانہ وتعالی کے عرش کے نیچے۔ اور اس نے کہا کہ یہ سرخ یاقوت سے بنی ہے، اور یقیناً وہ سرخ یاقوت نہیں جو ہم دیکھتے ہیں، یہ خاص قسم کے یاقوت سے بنی ہے۔ اس کا اوپری حصہ اللہ سبحانہ وتعالی کے عرش کے ساتھ بندھا ہوا ہے،
اور یہ نیچے والا ہے اور فرشتوں کی طرف ہے۔ اس کا اسکرپٹ نور ہے اور اس کا قلم نور ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ اس کو دن میں کئی بار، سینکڑوں بار دیکھتا ہے، اور ہر نظر کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ عاجزی کرنے والے کو سرفراز کرتا ہے، وہ عزت دار کو ذلیل کرتا ہے، غریب کو مالا مال کرتا ہے، وہ امیر کو غریب کرتا ہے، وہ ایک شخص کو زندگی دیتا ہے، وہ دوسرے کو موت دیتا ہے، اور وہ جو چاہے کرتا ہے۔ وہ صرف ایک ہے،